اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں اور ہم آئے ہیں سورہ نمبر 3 آل عمران۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آ گئے ہیں۔ اللہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا سوائے اس کے ہوا وہی، یعنی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نزل اس نے نازل کیا، علیک آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نازل کیا، الکتاب کتاب یعنی قرآن، بالحق کی سچ کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ پورا ویسا کہ ویسا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے سچ ہے۔ جو اس میں بات ہے وہ قیامت کے دن تک سچ ہے۔ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لیما اس سے جو بین یدیہ جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس دوسرا جو آیا ہوا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ اس میں کون سے اللہ تعالیٰ کی اور سے آیا ہے اور کون سے اس میں ملاوٹ ہو گئے، تو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی جو پرانی کتابیں ہیں اس میں کیا کیا تبدیلی ہو گئی ہے اس کی وہ تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور انزل اس نے نازل کیا تورات والانجیل اور انجیل، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کیا۔ یہاں ہے انزل یعنی اس نے ایک بار اتارا، اور اوپر آیا ہے نزل یعنی بار بار، تو قرآن مجید تھوڑی بار بار اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور جو تورات اور انجیل تھے وہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اتار دی تھی۔ من قبل ہدن للناس، من سے قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو قرآن آئی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل لوگوں کے لیے اتاری تھی اور وہ بھی ہدایت کے لیے اتاری تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، واو اور انزل اس نے اتارا، الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں انزل یعنی ایک ساتھ اتارا اس نے، الفرقان یعنی فرق کرنے والی، تو ایک تو تورات اتاری اور انجیل اتاری، اور فرق کرنے والی یعنی فرقان اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ ہم اللہ کی آیت کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام لینے والا، اللہ بدلہ لینے والا ہے، ذو انتقام ہے، زبردست ہے۔ تو اللہ اچھے کو اچھا بدلہ دینے والا ہے، برے کو برا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ یقیناً اللہ لا یخفی لا نہیں یخفی وہ چھپا نہیں ہے، علیہ اس سے شیء کوئی بھی چیز، یعنی اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ ہم جو بھی کام کریں وہ بھی اللہ جانتا ہے، آسمان میں یا زمین میں اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا وہی ہے، الذی جس نے یصورکم جو شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء کیسے یشاء جیسے وہ چاہے اس کی ایسی شکل اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں وہ بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اس کے کہ وہی، العزیز غالب ہے، غلبہ پانے والا ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے معبود، عزیز ہے، زبردست ہے، غلبہ پانے والا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ساتھ میں وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کا کوئی بھی کام ہے بنا مقصد کے نہیں ہوتا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب یہ سب اللہ کی تعریف آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں کیا کیا نازل کیا گیا ہے۔ ہوا وہی ہے، الذی انزل جس نے اتارا، علیک الکتاب آپ پر کتاب، یعنی کہ قرآن مجید، رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، منہ اس میں کیا ہے، آیات ہے، محکم آیت ہے، محکم ایسی آیت ہے کہ اس کا کوئی اگر ترجمہ کرنے جائے
تو اس کا تو کوئی دوسرا ترجمہ ہوتا ہی نہیں، ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، تو اس ایسی آیتوں کو محکم کہتے ہیں۔ اور یہ آیتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ایسی آیتیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں صاف صاف واجب بتا دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی یا دو مفہوم اس میں سے نہیں نکلتے، صاف صاف وہ آیتیں ہوتی ہے۔ ہن، اور وہ ہن وہی ام الکتاب، ام الکتاب یعنی کتاب کی جڑ یا پھر اصل کتاب وہی ہے جو صاف صاف آیتیں ہیں۔ وہ اخرو، اور دوسری متشابہات ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور اس کے مفہوم بھی ایک سے زیادہ نکلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فَأَمَّا جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ ان لوگوں کا، فی قلوبہم زیغن، فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں قزی ہے، ٹیڑھ ہے، فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، منہ ان میں، ابتغاء فتنتی، ابتغاء تلاش کرنے کے، الفتنتی فتنہ تلاش کرنے یعنی فتنہ اٹھانے کے لیے۔ جیسے اس میں جو آیتیں ہیں، جو ایک تو محکم ہے تو محکم ہے یہ، لیکن جو متشابہات آیتیں ہیں اس میں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، یا جو فتنہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متشابہات آیتیں، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں اس کی پیروی کرتے، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کسی عالم نے اگر کوئی اس کا مفہوم نکالا ہے تو وہ اس کو خلاف مفہوم نکال کر لے آتے ہیں تاکہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے۔ وابتغاء تأویلہ، اور تلاش میں تعویل، اس کی تعویل کی، تو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے جڑ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ بار بار جو الفاظ آتے ہیں اس کے جو معنی اس میں گھسے رہتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ما یعلم نہیں جانتا تاویلہ اس کی تعویل الا اللہ کے علاوہ، اور اس کی اصل مقصد ہے، اس کا اصل مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، والراسخون اور پختہ ہے، فی العلم علم، اور جو علم میں پختہ ہے، یقولون وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، جو پختہ ہے، جو ایمان میں پختہ ہے، وہ کل من عند ربنا، کل ہر، من عند ربنا، من عند پاس سے ہے، ربنا ہمارے رب کے، ہمارے رب جو بھی کچھ ہے کل سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، یعنی جو نازل کیا ہے قرآن مجید میں وہ سب کے سب ہمارے رب کے پاس ہے، اور وہ حق ہے، چاہے اس کو کچھ آئے تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سب کے سب اللہ کے پاس سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ما نہیں یذکر، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا سوائے اس کے کہ اولو الالباب عقل والے کی سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ محکم آیتیں ہیں اور کچھ متشابہات آیتیں ہیں، تو محکم آیتوں کو ہمیں سمجھ کر اس پر چلنا ہے، اور اس میں جو متشابہات ہے تو اس کے ہمیں جو بھی سمجھ میں آئے اتنا سمجھ لینا ہے، باقی اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، یا پھر کوئی عالم نے اس کی کوئی تصریح کی ہے تو ہمیں اس کا اختلاف کرنے کے لیے، یا ہمیں بڑائی پھینکنے کے لیے، یا پھر فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، ہمارے ویور بڑھانے کے لیے اس کی کوئی تعویل ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صرف عقل والے ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دعا سکھائی ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ تو ٹیڑھا مت کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ جب، ہدیتنا جب تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب اور تو عطا کر، لنا ہمیں، من لدنک آپ کے پاس سے، رحمت، اور ہمیں آپ کے پاس سے یا آپ کے خزانے سے رحمت دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں یا قرآن کے بارے میں علم حاصل کریں، تو اللہ سے دعا کرتا رہنا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، جب تو نے ہدایت دے دی ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی توفیق بھی دے دی ہے، تو اب اللہ سے دعا کرے کہ ہمارا دل تو ٹیڑھا مت کر، اور تمہارے پاس سے یعنی خاص تیرے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر۔ انک انت الوہاب، انک یقیناً تو، انت تو ہی،
یہاں کاف کی جمع کی بھی تو ہے اور انت بھی تو ہے، یعنی دوبارہ تو آیا ہے، تو اس میں وزن آ جائے گا انکا یقیناً تو ہی الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا ہے، یعنی بین مانگے، وہاب یعنی بین مانگے عطا کیا کرنے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا اے ہمارے رب، انکا یقیناً تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیوم ایک دن کے لیے، لا ریب فیہ لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے ہمارے رب تو اس لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، جمع کرنے والے ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان یقیناً اللہ لا یخلف وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد وعدے کی اللہ تعالیٰ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان الذین کفروا یقیناً الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز انہیں بچائے گا نہیں، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ہرگز ان کے مال ان کو بچائیں گے نہیں، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی چیز میں کسی طرح بھی ان کے مال یا ان کی اولادیں اللہ سے نہیں بچائیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور اولئک وہی لوگ، ہم وہی یعنی وہی، وقود النار آگ کے ایندھن، وہی لوگ آگ کے ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون کے معاملے کی جیسا ہے، یعنی ان کا حال آل فرعون جو تھی وہ کفر پر اڑی رہی تھی، تو ان کا حال ان کی مانند ہے، ان کے حال جیسا ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جیسے ان سے پہلے لوگ تھے جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دیا ہے، تو ان کا حال بھی ان کے جیسا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اخذہم اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آل فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑ لیا تھا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید العقاب عذاب دینے میں سخت ہے۔ تو جو بھی آیتوں کو جھٹلائے گا تو اس کا انجام بھی آل فرعون جیسا اور ان سے پہلے تھے ان لوگوں جیسا ہوگا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم ضرور مغلوب ہوگے، اور تحشرون اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کافروں کو، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، جو انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہہ دیے کہ تم لوگ مغلوب ہوں گے اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بئس بہت برا، المہاد بچھونا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاطا، قد کان ہو چکا، لکم تمہارے لیے، آیتن تمہارے لیے ایک آیت ہو چکی، فی فئتین فی میں، فئتین دو گروہوں میں، التقطا ایک دوسرے سے بھیڑ گئے، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، تو ایک دوسرے سے دو گروہ ٹکرا گئے، دو جماعتیں ٹکرا گئی، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب جنگ بدر ہوا تھا تو حقیقت میں وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، یا نہ پھر وہ جو مشرک مکہ تھے وہ بھی جنگ کے ارادے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن بنا دی کہ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور جنگ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک عبرت کے لیے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فئۃ ایک گروہ، ایک جماعت، تقاتل قتال کرتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو اس میں سے ایک گروہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، وَأُخْرَى اور دوسری کافرۃ اور دوسرا گروہ کافر ہے، یرونہم وہ اس کو دیکھتے ہیں، مثلیہم دو گنا، رأی العین
आंखों का देखना, यानी दूसरा ग्रोह जो है काफिर है वो अपनी आंखों से जो मुसलमान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं उनको दुगना देखता है। हालांकि वो कम थे लेकिन उनको वो ज़्यादा दिखता है। ज़्यादा दिखने की वजह से उन पर वहशत दारी हो जाती है। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशाउ, वल्लाहु और अल्लाह युअय्यिदु वो तक़वियत देता है बिनस्रिही अपनी मदद से मैं यशाऊ जिसको चाहे। तो अल्लाह ताला ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद की थी, उसको तक़वियत दी थी और उनकी फतह हो गई थी। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे वो अपनी मदद से तक़वियत देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इन्न यकीनन फ़ी ज़ालिका इसमें लइब्रतन यकीन ज़रूर इबरत है लिउलिल उली यानी वाला अबसार देखने वालों के लिए यकीनन उसमें ज़रूर इबरत है। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनद ज़हबी वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमी वल हर्सी। अल्लाह ताला ने इस आयत में दुनिया के अंदर जो जो चीज़ें हैं और वो जो अट्रैक्शन के इंसान के शहवत के लिए यानी कि उनकी ख्वाहिश के लिए रखी गई है वो चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर रखा है, मुज़य्यन कर दिया है लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बुश शहवाती, हुब्बु मोहब्बत, शहवाती यानी नफ्स की ख्वाहिश मिनन निशाई औरतों में, औरतों की और अल्लाह ताला ने मर्दों को अट्रैक्शन रखा हुआ है, अट्रैक्शन रख दिया है। वल बनीन और बेटों के लिए, वल क़नातीरिल मुक़न्तरति इकट्ठे किए हुए डगलों को, मिनत ज़हाबी यानी सोने के, वल फ़िज़्ज़ति और चांदी के। तो चांदी के ढेर इकट्ठे किए हुए यानी कि सोने और चांदी की और जो अट्रैक्शन है जो उसको पाने की ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई है। वल खैली और घोड़े में, मुसव्वमती यानी जो पाले हुए घोड़े होते हैं, वल अनआमी और जानवर, वल हर्सी और खेती। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें बताकर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि इसमें अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखा हुआ है, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया है, यानी कि उसको उसके सामने अट्रैक्शन करने के लिए ऐसे बनाया है। ज़ालिका ये सब मताउल हयात दुनिया, मता सामान, अल हयात ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी। तो ये सब है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बसर करने के लिए जो सामान रखा हुआ है। अगर उसके सामने अगर इंसान का अट्रैक्शन नहीं होता तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें अट्रैक्शन रखा हुआ है, उसको ऐसे बनाया है, मुज़य्यन कर दिया है ताकि वो इंसान इसका इस्तेमाल करके ज़िंदगी गुजारे, इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारे, न कि उसको इकट्ठा करके वो रखे। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, वल्लाहु और अल्लाह इंदहु उसके पास, हुस्नु बेहतरीन अल मआब ठिकाना, और अल्लाह के पास तो बेहतरीन ठिकाना है। ये तो दुनिया का सामान है, ये तो गुजर जाएगा, लेकिन अल्लाह के पास बेहतर, उससे बेहतर, सबसे बेहतर ठिकाना उसके पास है। कुल आप कह दीजिए उन्नब्बिउकुम बिखैरिन, उन्नब्बिउकुम क्या मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँ, बिखैरिन बेहतर की, मिन ज़ालिकुम इससे बेहतर की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँ इससे बेहतर की, यानी जो दुनिया में जो सामान है उससे बेहतर की। लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा। वो खुशखबरी कौन सी है? लिल्लज़ीना तक़ौ, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम अपने रब के पास, जन्नातुन जन्नत है, बागात है, तजरी बहती है, मिन तहतिहल अनहार, मिन तहती नीचे से, अनहार नहरें यानी नदियाँ। तो जो बागात ऐसे उसके नीचे से नहरें बहती है। जैसे हम देखते हैं कि हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो कैसे नहरें बहती है और हमें खुशनुमा अच्छा लगता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाया है कि जैसे नहरें बहती है, हकीकत में जन्नत ऐसी नहीं होती, लेकिन हमारे समझने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि मिन तहतिल अनहारू, उनसे नीचे से नहरें बहती है, खालिदीन हमेशा रहने वाले, फ़ीहा उसमें, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व अजवाजुम मुतहरतुन व रिजवानुन मिनल्लाह, व और अजवाजुन जोड़े, मुतहरतुन पाक, यहाँ मुतहरतुन मुअन्नस का सिगाया है तो यहाँ आएगा बीविया, तो पाक बीविया होगी। व रिजवानुन और रिजवान रज़ा होगी, मिनल्लाह अल्लाह से की खास तो रज़ा की ज़रूरत है, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल होगी। वल्लाहु बशीरुम बिल इबाद, वल्लाहु और अल्लाह बशीरुन देखने वाला है, खूब देखने वाला है, बिल इबाद यानी बंदों को, अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है।
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین جو لوگ، یقولون جو لوگ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہماری مغفرت کر، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، یعنی تو ہمارے گناہوں کی ہم سے دور کر لے، ہم سے ہمارا گناہ ڈھانپ لے، وقینا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین اور صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ کر کے دکھانے والے، والقانتین اور فرمان بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور مغفرت طلب کرنے والے، سحر کے وقت استغفار کرنے والے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، تو وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ تکلیف ہو کوئی بھی ہو تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، اور سچ کر کے دکھانے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اور عبادت گزار ہے، وقانتین یا عبادت گزار، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور شہری کے وقت پر استغفار کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ نے گواہی دی، انہو کہ یقیناً وہ، لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور اللہ کے ساتھ ساتھ اور ملائکہ نے گواہی دی، وَأُولُو العلم اور علم والوں نے، قائماً بالقسط، اور علم والے کیسے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، هو العزیز الحکیم وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، ان یقیناً الدین یعنی کہ دین جو دین اسلام ہے وہ، عند اللہ اللہ کے پاس، الاسلام اللہ کے پاس دین تو اسلام ہی ہے، وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وما اور نہیں، اختلف انہوں نے اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی، الا سوائے اس کے کہ من بعد ہی اس کے بعد، ما جاءہم العلم ان کے پاس علم آ گیا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، تو اہل کتاب ہے، ان کے جب یہ علم آ گیا کہ رسول حق ہے، القرآن آیا ہے وہ حق ہے، وہ آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بغین بینہم اندر کی ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، ان لوگوں کی ضد یہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، وہ مکہ میں کیوں آئے، ہم یہودی ہیں، یہودی کے اندر ایک سلسلہ نبوت کا چلتا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں اصل میں چلتا تھا، تو یہ نبی بھی، آخری نبی بھی اس میں آنا چاہیے، ان کی ضد تھی، اور ان کی ضد کی وجہ سے ان کے پاس علم آ گیا تھا کہ یہ رسول آیا ہے وہ حق ہے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور من یکفر جو کفر کرے گا، بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا، یعنی کہ انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ، سریع الحساب بہت تیز حساب لینے والا ہے، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، یعنی جیسے انہوں نے کیا اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ترنت دیتا ہے، ہاں اس کا جو بدلہ ہے اس کو لینے میں اس کے جو اجل ہے، اس کا جو وقت ہے وہ اس وقت دے گا، لیکن اس کا حساب تو ترنت ہی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر حاجُّوكَ وہ آپ سے جھگڑا کرے، وہ آپ سے بحث بازی کرے، فَقُل تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت میں نے تو سرنڈر کر دیا، میں اسلام لایا، یا میں نے سر تسلیم خم کر دیا، وجہی للہ اللہ کے چہرے سے، یعنی اللہ کی اور میں نے تو سرنڈر کیا، یعنی اللہ کے حکم کو میں نے تو مان لیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور جس نے اتبعنی جس نے میری پیروی کی۔ تو اب وہ اگر جھگڑا کرے، جو یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کوئی بھی آپ سے جھگڑا کرے، بحث بازی کرے، تو اب اس کو کہہ دو کہ میں نے تو سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، اور میرے ساتھ جو ہے یعنی جو صحابہ ہے ان سب نے بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ اور قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو جن کو اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب جو یہودی اور نصارہ ہے، والامین اور امین یعنی کہ جن کو کتاب نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی مشرک مکہ، تو آپ کہہ دیجئے ان کے، کیا اسلمتم کیا تم سرنڈر کرتے ہو، کیا تم تسلیم کرتے ہو، یا کیا تم اسلام لاتے ہو،
फ़इन फिर अगर असलमु फिर अगर वो इस्लाम ले आए, फ़क़द इह्तदौ फ़ तो कद हो चुके, इह्तदौ तो वो हिदायत पर आ चुके, वो हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ व इन और अगर इन तवल्लौ अगर वो मुँह फेर ले, फ़इन्नमा तो इन्नमा सिर्फ अलैका आप पर अलबलाग पहुँचा देना, तो आप पर तो सिर्फ पहुँचा देना है। अगर आप उनको दावत देते हो और अगर वो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, वो एराज कर लेते हैं, तो आपका काम तो सिर्फ है पहुँचा देना। अल्लाह ने जो जो नाजिल किया है उसको पहुँचा देना है, उनको ज़बरदस्ती हिदायत पर लाना नहीं है। वल्लाहु और अल्लाह बशीरुन देखने वाला है बिल इबादी बंदों को, और अल्लाह बंदे को देख रहा है, खूब देखता है कि अल्लाह बंदा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरि हक़। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना इन्न यकीनन अल्लज़ीना वो लोग जो यकफुरूना जो कुफ्र करते हैं बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत से, व यक़्तुलूना और वो कत्ल करते हैं अन नबिय्यीन नबियों को बिग़ैरि बग़ैर हक़ हक़ के अलावा। यानी अगर किसी का कोई कत्ल करना है तो उसकी वजह अल्लाह ताला ने जो जो बताई है उस वजह के अलावा अगर किसी का कत्ल करते हो तो वो हक़ के खिलाफ यानी बिग़ैरि हक़ है। तो वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है और उन्होंने अम्बिया का नबियों का भी कत्ल किया है बग़ैर हक़। व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास व और यक़्तुलूना वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना जो लोग यअमुरूना उन लोगों को जो हुक्म देते हैं बिलक़िस्त इंसाफ का हुक्म कर देते हैं मिनन्नास लोगों में से, जो लोग इंसानों में से थे जो इंसाफ का हुक्म देते उनका भी वो लोग कत्ल किया करते। तो ये यहूदियों की बात है, तो यहूदियों ने नबियों का भी कत्ल किया और जो लोग हुक्म देते थे इंसाफ का उन लोगों का भी वो लोग कत्ल किया करते थे। फ़बश्शिरहुम बि अज़ाबिन अलीम फ तो बश्शिरहुम उनको खुशखबरी दे दो। अब खुशखबरी अच्छी बात की होती है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अजाब की खुशखबरी दी है, यानी तंज किया है अल्लाह ताला ने उनको कि उनको दर्दनाक अजाब की बि अज़ाबिन अलीम अलीम यानी दर्दनाक, तो दर्दनाक अजाब की उनको खुशखबरी देने को कहा गया है। तो यहूदी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे उन लोगों ने तो अम्बिया का कत्ल नहीं किया, लेकिन उनके जो बाप दादा थे उन्होंने उनको कत्ल किया था। तो वो लोग अगर उनका इनकार कर देते कि वो लोग तो गलत रास्ते पर थे और हम सही रास्ते पर हैं, तो वो इल्ज़ाम उन पर नहीं आता था, लेकिन वो लोग उनकी पैरवी करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें ये बताया कि तुम लोगों ने उनका कत्ल किया है, क्योंकि उनके जो नक्शे कदम पर वो लोग चलते हैं, इसलिए जो जिसके नक्शे कदम पर चलते हैं वो उसमें से होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ यहूदियों के कुल यहूदियों को कहा गया है कि वो लोग सब नबियों का कत्ल करते थे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उलाइका ये लोग हैं अल्लज़ीना जिन लोगों का हबितत बर्बाद हो गए आमालुहुम उनके अमाल जाया हो गए, फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में। अगर उन लोगों ने कोई नेक अमाल भी किया है तो अल्लाह ताला उन नेक अमाल का भी बदलाव उनको देने वाला नहीं है, इस दुनिया भी नहीं मिलेगा और ना ही उनके आखिरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, वमा और नहीं लहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई भी मदद करने वाला, तो उनके लिए कोई भी मदद करने वाला नहीं है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। क्या लम नहीं तरा तुमने देखा, अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा, या फिर क्या तुमने नहीं गौर किया, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू जिनको दी गई नसीबन हिस्सा मिनल किताबी किताब में से एक हिस्सा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दे दिया, युदऔना उन्हें पुकारा जाता, इला किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुम ताकि वो फैसला करे बैनहुम उनके दरमियान, ताकि उनके दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ आ जाता है तो उनके दरमियान वो किताब से फैसला करे। सुम्मा फिर यतवल्ला फरीकुन उनमें से एक फरीक ने मुंह मोड़ लिया, यानी उन्होंने एराज कर लिया, इनकार कर लिया, मिनहुम उनमें से, वहुम और वो मुअरिज़ून एराज करने वाले हैं। तो उनमें से अहले किताब में से ऐसे लोग हैं, तो एक फ़र्क उनमें से ऐसा है कि उनको एक किताब का कुछ हिस्सा दे दिया गया, यानी जो किताबें उतरी है अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी है
ان میں سے جو تورات ہے وہ ایک حصہ ہے، انجیل ہے وہ ایک حصہ ہے، یا صحیفے ہے وہ ایک حصہ ہے، تو جن لوگوں کو ان میں سے ایک حصہ دے دیا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ ایک کتاب کے ذریعے جو اختلاف تم لوگوں میں ہے ان کا فیصلہ کرو، تو وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ انکار کر لیتے ہیں، وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو اعراض کرنے والے ہیں، وہ بار بار اعراض کرتے تھے۔ ذالک بانہم، وہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ وہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا لن، ہرگز نہیں، تمسنا، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا، سوائے اس کے کہ ایامم، دن معدودات، گنے ہوئے، کچھ گنے ہوئے دن، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو آگ، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، مگر اگر کسی کوئی وجہ سے ہمیں اگر جہنم میں ڈالے گا تو بہت چند دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، پھر ہمیں ان میں سے نکال دے گا۔ جیسے ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ ایک ہی بار کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں جہنم سے اس کو نکال ہی دے گا۔ تو قرآن تو کچھ اور بات کر رہی ہے اور ہم سنتے کچھ اور بات۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، تو ہی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ہم سنتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بھی ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ دھوکہ ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غر، دھوکے میں ڈالا، کس نے؟ ما كانوا يفترون، فی دینہم، ان کے دن میں، ان کے دن میں اس نے دھوکے میں ڈالا ہے، کس نے؟ ما، جو، کانو، وہ تھے، یفترون، وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، وہ گڑا کرتے تھے، وہ جو دن میں نہیں تھا اس کو بھی وہ بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، وہ اللہ پر جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، وہ بھی انہوں نے گڑا ہوا ہے، تو یہ جو گڑا ہوا ہے تو اس نے اس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیف کیسا، یا پھر یہاں کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم ان کو اکٹھے کریں گے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ قیامت، تو ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وفیت انہیں دیا جائے گا، کلو، ہر ایک نفس، ہر ایک نفس کو، ما، جو، کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور انہیں لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ظلم یعنی کہ بدلہ، جو بدلہ جس کو جو کیا ہے اس کا بدلہ نہ دینے کو ظلم کہا گیا ہے۔ تو جب اکٹھا کیا جائے گا اور جو نفس نے، جس نے بھی، جو نفس یعنی یہاں ذات، جس نے بھی جو کمایا ہے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملکوں کے مالک یعنی بادشاہ، تؤتی، تو دیتا ہے، الملک، ملک، من تشاء، جس کو تو چاہے۔ تو یہاں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ یا ملکوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے اس کو بادشاہ دیتا ہے۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور تنزع، تو چھین لیتا ہے، الملک، بادشاہت، ممن تشاء، جس کو تو چاہے، جس کو تو چاہے اس کو بادشاہت دیتا ہے، اور اگر کسی کو بادشاہت دی ہے تو جس کو تو چاہے اس سے بادشاہت چھین بھی لیتا ہے۔ وَتُعَزِّزُ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہے، وَتُذِلُّ، اور تو ذلت دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہے۔ تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اللہ، عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذلت ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بِیَدی، تیرے ہاتھوں میں، الخیر، تیرے ہاتھوں میں خیر ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت دینا اور ذلت دینا دونوں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ جو خیر کی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو برائی کی باتیں ہیں وہ سب ہمارے جو اعمال ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، انکا، یقیناً آپ، علی، پر، کل، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج، تو نکالتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں سے، تو رات کو دن میں سے نکالتا ہے،
वतुलिजुन नहार, और तू निकालता है दिन को फिल लैल, रात में से। अल्लाह दिन को रात में से निकालता है और रात को दिन में से निकालता है। यानी हम देखते हैं जब सुबह होती है तो जब अंधेरा है तो देखते हैं कि अंधेरा आहिस्ता 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 चला जाता है, जैसे छाया चलता है वैसे, यानी कि ऐसा लगता है कि अंधेरों में से उजाला निकल रहा है। और जब शाम होती है तो शाम में जब उजाला होता है तो उजाला में से आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता है। जब हम यहाँ वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखता है कि एक और अंधेरा है, दूसरी और उजाला आगे आगे चलता है, यानी अंधेरे में से उजाला, उजाले में से अंधेरा निकलता है। वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति वतुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि, वतुखरिजु और तू निकालता है, अल हय्य जिंदा को, मिनल मय्यिति मुर्दा में से, वतुखरिजु और तू निकालते हैं, अल मय्यिता मुर्दे को, मिनल हय्यि जिंदा में से। यानी यह अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला जिंदा में से मुर्दे को निकालता है और मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल तो अंडे का है, अंडा मुर्दा है और उसमें से बच्चा जिंदा निकल आता है, और मुर्गी जिंदा है और उसमें से अंडा मुर्दा निकलता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कई निशानियाँ बताई है कि अल्लाह मुर्दे में से जिंदा को निकालता है और जिंदे में से मुर्दे को निकालता है। वतरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और तर्जुकु तू रिस्क देता है, मन तशाउ जिसको तू चाहे, बिगैर बगैर हिसाब यानी अनगिनत अल्लाह ताला रिस्क देता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह जिसको चाहे बादशाह देता है, जिसके पास से बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है, और जिसको चाहे उसको अनगिनत रोजी दे देता है। तो मोमिनों को क्या करना चाहिए? ला यत्तकिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ला नहीं यत्तकिद अल मुमिनून, मोमिन न बनाए, अल काफिरीन काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन मोमिनों के सिवा, यानी मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए। वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ातन, वमन और जिसने यफ़अल किया, जिस ज़ालिका ये, और जिसने ये किया यानी कि मोमिनों को छोड़कर अगर काफिर को दोस्त बनाया, फलैसा तो नहीं है, मिनल्लाहि अल्लाह से, फी शैइन किसी चीज़ में, तो अल्लाह से उसका कोई वादा नहीं रहता, इल्ला सिवाय उसके के अन तत्तक़ू के तुम बचाव करो, मिनहुम उनसे, तुक़ातन बचाव। हाँ, अगर कोई बचाव करना है, किसी वजह से कोई बचाव में आ जाना है तो उसको टेम्पररी के लिए उसको दोस्त बनाया जाता है। इसके अलावा मोमिन के छोड़कर काफिरों को दोस्त हम नहीं बना सकते। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, वह और युहद्दिरु वो डराता है, कुम तुम्हें, अल्लाह तुम्हें डराता है, नफ्सहु अपनी ज़ात से, अल्लाह अपनी ज़ात से डराता है, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से अल्लाह उनको अजाब देगा। व इलल्लाहि मसीर, और उसी की तरफ लौटने का ठिकाना है। कुल इन तुकफू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दुहु यअलमुहुल्लाहु, कुल आप कह दीजिए, इन अगर तुकफू अगर तुम छुपाओ, मा फी सुदूरिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, औ या फिर तुब्दुहु या फिर उसको जाहिर करो, यअलमुहुल्लाहु अल्लाह उसको जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दो कि अगर तुम तुम्हारे दिलों में जो कुछ छुपाते हो या फिर तुम जाहिर करते हो, अल्लाह उसको, व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। इतना ही नहीं बल्कि व यअलमु, और वो जानता है, मा फिस समावाति जो आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो ज़मीन में है, यानी सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीन है सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली हर चीज़ पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन, यौमा उस दिन, तजिदु कुल्लु नफ्सिन, तजिदु वो पाएगा, कुल्लु नफ्सिन कौन, हर जान पाएगी, मा जो, अमिलत जो उसने किया, मिन खैरिन कोई भी भलाई, मुहज़रन हाजिर। तो उस दिन यानी क़यामत के दिन जो भी कोई नफ्स जो भी अमल, अच्छा अमल करेगा, नेक अमल करेगा, वो हाजिर पा जाएगी, उनके सामने हाजिर किया जाएगा। वमा अमिलत मिन सुइन, वह और माँ जो अमिलत अमल किया, मिन सुइन और जो उसने बुरा अमल किया, वो भी उस दिन वो पा लेगा। तवद्दु लव अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा, तवद्दु वो आरजू करेगा या फिर वो चाहेगा, कौन, जो बुरा अमल करती है वो नफ्स चाहेगी, लव काश, अन्न के बैनहा उनके दरमियान, व बैनहु बैनहा यानी वो नफ्स
اور وہ بینہو یعنی وہ جو اعمال ہے برے ان کے درمیان امدن بعیدہ بہت دور کا فاصلہ، تو وہ تو چاہے گا کہ ان کے برے اعمال اور ان کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ اور یحذرکم وہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ اپنے ذات سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، واللہ اور اللہ رؤوف مہربان ہے، بالعباد بندوں پر، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کنتم تم ہو تحبون تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو اتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ یحبب وہ محبت کرے گا کم تم سے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور یغفر وہ معاف کر دے گا لکم تمہارا، ذنوبکم ذنوب یعنی کہ گناہ، کم تمہارا وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، واللہ اور اللہ غفور خوب بخشنے والا، رحیم خوب رحم کرنے والا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ اللہ کا کہنا مانو یا اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی، یعنی یہاں پہلے بتایا کہ پیروی کرو تو رسول کی پیروی کی جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح قل اطیعوا اللہ والرسول یعنی اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا بھی کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فَإِن پھر اگر تولوا اگر وہ منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ لا يُحِبُّ نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیے کہ کافر کہا کس کو گیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے یا اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، تو ان لوگوں کو یہاں کافر کہا گیا ہے، یعنی کہ انکار کرنے والے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان اللہ یقیناً اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، آل عمران یعنی عمران کی اولاد، علی العالمین جہان والوں پر۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر۔ ذریتاً بعضها من بعض، ذریتاً اولاد ہے، بعضها ان میں سے بعض، من بعض بعض کی، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، یعنی کچھ ان کے اولاد ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، جیسے نوح علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو یہ جو سب کے سب ہے ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت الامرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب مریم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اذ جب قالت الامرأۃ قالت کہا، امرأۃ عورت، عمران کی عورت نے کہا، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں نے نظر مانی ہے، لک تیرے لیے، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، یا پھر میں نے منت مانی ہے تیرے لیے، معافی جو میں ہے بطن یعنی پیٹ، تو جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، تو میں نے آزاد کیا ہوا مانا ہے یعنی کہ جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نظر مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو میں آزاد کر دوں گی۔ فتقبل منی، تو تقبل تو قبول کر، منی مجھ سے، یعنی کہ تو اس کو قبول کر۔ انک انت السمیع العلیم، انک یقیناً تو ہی السمیع بہت سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، فلما پھر جب وضعتها اس نے اس کو جنم دیا، قالت تو اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں نے
वज़अतुहा میں نے اس کو جنا انثى عورت، یعنی جب اس کو بچہ ہوا تو عمران کی بیوی نے فرمایا کہ میں نے تو بچہ جنا ہے لیکن وہ تو مؤنث ہے، عورت ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ عالم جانتا ہے بما وضعت، جو تو نے جن دیا ہے، جو تو نے جنا ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لیس نہیں الذکر پروش مرد کالانثی عورت، اور مرد عورت کی مانند نہیں ہے، یعنی کہ مرد عورت کے جیسا نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وَإِنِّي یقیناً میں نے سَمَّيْتُهَا میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، تو عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي اور یقیناً میں أُعِيذُهَا اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ تمہاری، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میں نے اس کو یعنی کہ مریم نام رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی جو پیچھے جو اولاد آئے گی ان سب کو اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، الشیطان شیطان، اور رجیم مردود دھتکارے ہوئے شیطان سے یا مردود شیطان سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا، پھر تقبلها تو قبول کیا اس کو، ربها اس کے رب نے، قبول حسن بہترین قبولیت سے قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین قبولیت کی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو وہ بہترین ہی کرتے ہیں، لیکن یہ خاص بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر طریقے سے بہترین قبولیت کی ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انبتها اس کی پرورش کی، نباتاً حسنا بہترین پرورش، اور اس نے اس کی بہترین پرورش کی، یعنی مریم کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کی پرورش کرے گا تو وہ اچھی پرورش ہوگی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفلہا سرپرست بنایا زکریا کو، تو اس کو زکریا کو سرپرست بنایا، یعنی کہ اس کو پالک بنایا، زکریا کو پالک بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتایا کہ اس نے بہترین پرورش کی، تو اللہ تعالیٰ تو خود وہ پرورش نہیں کرتا، لیکن اللہ کا قانون ہوتا ہے جو اس کو پرورش دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قانون بتایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ پرورش تو اللہ نے ہی کی ہے، لیکن اس کا کفیل یعنی جو سرپرست ہے، جو جس کو پالتا ہے، اس کو زکریا کو بنایا۔ زکریا علیہ السلام نبی تھے، تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش میں دے دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما جب بھی کبھی دخل وہ داخل ہوتے علیہا اس کے پاس، زکریا جب زکریا علیہ السلام محراب کہا جاتا ہے عبادت کرنے کی جگہ کو، تو جب مریم علیہ السلام کے جو عبادت کرنے کی جگہ تھی وہاں جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وجد عندہا رزقن، وہ پاتے عندہا اس کے پاس رزقن یعنی کھانا خوراک رزق پاتے۔ تو جب بھی اس کے پاس وہ داخل ہوتے تھے اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، قال انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا یہ کہاں سے تیرے پاس، انا یعنی کہاں سے، لکی تیرے لیے، ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے، تو یہ جو رزق آیا ہے وہ تیرے لیے کہاں سے۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایسے ایسے پھل آتے تھے جو بے موسمی پھل ہوتے تھے، اس وقت وہ پھل ہوتے نہیں تھے، وہ ایسے ایسے پھل ان کے پاس وہ دیکھتے تھے۔ قالت ہوا من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے فرمایا، قالت تو انہوں نے فرمایا، ہوا وہ من عند اللہ وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یقیناً اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب بغیر حساب یعنی انگنت رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک وہی دعا پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ اس کے رب کو، یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال تو کیا فرمایا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، قال انہوں نے فرمایا، ربی اے میرے رب، حب لی مجھے عطا کر، من لدنک خاص تیرے پاس سے، ذریۃ طیبۃ ذریت اولاد، طیبۃ پاک اولاد مجھے تیرے پاس سے خاص عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء،
इन्नका यकीनन तू समीउ सुनने वाला है, खूब सुनने वाला है, दुआ दुआ को, यकीनन तू दुआ को खूब सुनने वाला है। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला फरमाता है और उसको रिज़्क अता करता रहता है। तो अल्लाह उन्हें भी उम्मीद लगी क्योंकि वो उनकी उम्र हो गई थी और उनको औलाद नहीं थी। तो अल्लाह ताला से उन्होंने वही खड़े खड़े जब मरियम अलैहिस्सलाम को पूछा तब वही खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे पास से पाक औलाद फरमा। फनादतहुल मलाइकतु वहुव कायमुन युसल्ली फिल महराबी। अब अल्लाह ने नहीं बल्कि फनादतहु तो पुकारा उसको, अल मलाइकतु मलाइका ने, फरिश्तों ने उसको पुकारा। तो जब दुआ अल्लाह से की तो फिर फरिश्तों ने उसको पुकारा, वहुव कायमुन, और वो खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ते हुए खड़े होते, फिल महराबी इबादत की जगह पर। और जब फरिश्तों ने उन्हें पुकारा तब वो नमाज पढ़ रहे थे महराब में। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरा व नबिय्यम मिनस सालिहीन। फरिश्तों ने क्या पुकारा कि अन्न के अल्लाह, यकीनन अल्लाह, युबश्शिरुका तुम्हें खुशखबरी देता है, यहया की तुम्हें खुशखबरी देता है। अब अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी दी और उसमें भी साथ में अल्लाह ताला ने उनका नाम भी बता दिया कि जो औलाद होगी वो उसका नाम यहया होगा। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाले, बी कलिमातिन एक कलमे की, मिनल्लाहि अल्लाह की ओर से, और वो तस्दीक करेंगे एक कलमे की। यानी कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इशारा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो तस्दीक करेंगे क्या कि हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है और उनको अल्लाह की ओर से भेजा गया है। फिर वह सय्यिदन, और सरदार होंगे, और उनकी कौम का वो भी सरदार होंगे। वह हसूरन, और हसूरन होगा, यानी कि वो औरत के तरफ माइल न करने वाले होंगे, उनको खुद को उसने औरत की तरफ से रोका रखा होगा। वह नबीयन, और वो नबी भी होंगे, मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से वो नबी होंगे। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किब्रु वम्रअती आक़िरुन। क़ाल, उन्होंने कहा, किसने? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु, अन्ना कहाँ से, यकूनु होगा, ली मेरे लिए, या मुझे, गुलामुन लड़का, मुझे लड़का कहाँ से होगा, वक़द बलगनियल किब्रु, वक़द हो चुका, बलगनिय पहुँच चुका, अल किब्रु, हालांकि मैं, वाह यह हाल के मतलब में लेंगे तो हालांकि मैं बुढ़ापे की हालत में पहुंच गया, या फिर मुझे बुढ़ापा आ गया। वम्रअती, और मेरी बीवी, आकिरुन बांझ है, बाज यानी जिसको बच्चे नहीं होते ऐसी औरत, और मेरी औरत बाज है। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशाउ। क़ाल, उन्होंने कहा, कज़ालिकल्लाहु, अल्लाह इसी तरह, यफ़अलु करता है, मा यशाउ जो चाहे। फरिश्ते ने कहा, कज़ालिका इसी तरह, अल्लाहु यफ़अलु अल्लाह करता है, मा यशाउ वो जो चाहता है। क़ाल रब्बिज अल्ली आयतन। क़ाल, उन्होंने कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, आए मेरे रब, इजअल मुझे बना, इजअल बना, ली मुझे, आयतन मुझे आयत बना, यानी कि मुझे कोई निशानी दे। क़ाल आयतु का अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़न। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, आयतु का तेरी आयत, अन के और ला नहीं, तू कल्लिम तू बात नहीं करेगा, अन्नास लोगों से, सलासत तीन अय्यामिन दिन, तू तीन दिन तक लोगों से बात नहीं करेगा, इल्ला शिवाय उसके के रमज़न इशारों से। तो अल्लाह ताला ने निशानी बताई कि तू सिर्फ इशारों से उन लोगों से बात करेगा 3 दिन तक। वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिअशी वल इबकार। वज़कुर रब्बका कसीरन, वज़कुर और तू जिक्र कर, रब्बका तेरे रब का, कसीरन बहुत, और तू तेरे रब का जिक्र खूब कर, वसब्बिह और तस्बीह कर, बिल अशी सुबह, वल इबकार शाम को, और शाम और सुबह यानी कि सुबह और शाम को तू तस्बीह कर। याद रहे जिक्र और तस्बीह में यह फ़र्क आया है, इसी एक ही आयत में जिक्र भी है और तस्बीह भी है। तो वज़कुर रब्बका, रब को याद करना यानी अल्लाह को याद करना, उसको जिक्र कहा जाता है, और तस्बीह कहते हैं एक ही चीज़ बार बार रटाने को, बोलने को तस्बीह कहते हैं। तो तस्बीह बयान करनी है सुबह और शाम, और उसका जिक्र पूरा दिन 24 घंटे करना है, अल्लाह को याद करते रहना है। अब यहाँ से आगे मरियम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी
वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। वईद और जब, याद करो जब, क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने कहा, या मरियम ऐ मरियम, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ने, इस्तफ़ा की तुम्हें मुंतखब कर दिया है, तहर की और तुम्हें पाक कर दिया है, वस्तफ़ा की और तुम्हें पसंद कर दिया है, अला निसाइल आलमीन, जहान वालों की औरतों पर। फरिश्तों ने फरमाया कि ऐ मरियम, तुझे अल्लाह ताला ने एक तो खास कर दी है, फिर तुझे पाक कर दी है, और तुम्हें जहान वालों की जो औरतें उसमें ज़्यादा उस पर तुम्हें मुंतखब किया है। या मरियमु उकनूती ली रब्बी की वसूदी वर्कई मर्राकीन। या मरियमु ऐ मरियम, उकनूती फरमाबरदारी कर, ली रब्बी का तेरे रब की फरमाबरदार बन जा, वसूदी और तू सजदा कर, वर्कई और रुकू कर, मर्राकीन रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नुहीही इलैका। यह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ज़ालिका ये सब जो अल्लाह ताला ने अभी आगे बात सब की, मरियम अलैहिस्सलाम या उनकी माँ की बात की, या फिर मरियम अलैहिस्सलाम की बात की, तो ये सब जो बातें ही अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़ालिका ये सब मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की खबरें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब गैब की खबरें हैं। ये खबर आने से पहले किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को या मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा से क्या बात की, क्या नहीं की, वो किसी को मालूम नहीं थी। तो अल्लाह ताला वही करते हैं, नूही हम वही करते हैं उसको, इलैका आपकी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करते हैं, और उनके ज़रिए हमें मिल जाती है। वमा कुंता लदैहिम इद युल्कून अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम। वमा कुंता और तुम नहीं थे, लदैहिम उनके पास, ईद जब, युल्कून वो डालते थे, अक़लामहुम उनकी कलमें, अय्युहुम कौन सा या फिर कौन, यकफुलु किफ़ालत करे या परवरिश करे, मरियम की। वमा कुंता लदैहिम इद यक्तसिमून और माँ नहीं, कुंता तुम थे, लदैहि उनके पास, ईद जब, यक्तसिमून जब वो झगड़ रहे थे। तफसीरों में आता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने जब किफ़ालत के लिए दिया गया, तो जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो लोग सब झगड़ने लगे कि इसकी किफ़ालत कौन करे। कोई कहता है मैं करूँ, कोई कहता है मैं करूँ। तो उन्होंने, यह अल्लाह ताला ने बताया कि जब उन्होंने कलम डाली तो वो कलम डाल के तय करना चाहते थे कि जिसकी कलम तैरेगी उसके पास उसकी किफ़ालत होगी। तो अल्लाह ताला ने आगे पहले भी बताया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने किफ़ालत के लिए दिया था, तो हो सकता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की पेन पानी के ऊपर तैर गई होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त तुम वहाँ हाजिर नहीं थे। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु। ईद जब, याद करो जब, क़ालतिल मलाइकतु, क़ालत कहा, अल मलाइकतु मलाइकों ने कहा, फरिश्तों ने कहा, या मरियम ऐ मरियम, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, युबश्शिरुकी वो बशारत देता है तुझे, बी कलिमतिन एक कलमे की, मिन्हु उससे, उसके पास से एक कलमे की तुझे बशारत देता हूँ। ये फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने बशारत दी है एक कलमे की। अब वो कलमा का है वो अल्लाह ताला आगे बताते हैं। इस्मुहुल मसीहु इस्सब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती व मिनल मुकर्रबीन। इस्मुहु उसका नाम, अल मसीहु मसीह, ईसब्नु ईसब इब्ने मरियम, तो उसका नाम अल्लाह ताला ने यह बताया है कि मसीह होंगे और उनका नाम ईसा इब्ने मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती है, ऊंचे मर्तबा वाला, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, और वो ऊंचे मर्तबा वाले होंगे दुनिया और आखिरत में। मिनल मुकर्रबीन करीब करे हुए, यानी कि इज्जत दिए होंगे में से होंगे। व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलम व मिनस सालिहीन। व और युकल्लिमुन नास वो लोगों से बातें करेंगे, फिल महदी गोद में, व कहलन और जवानी में, भरपूर जवानी में, व मिन सालिहीन और वो नेकों में से होंगे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशरुन। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ालत उन्होंने कहा, यानी मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा है, रब्बी आए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, यकूनु होगा, ली मेरे, वलदुन लड़का, तो मुझे लड़का कहाँ से होगा। वाव हाल के मतलब में आएगा, यानी हालांकि, लम हरगिज नहीं, यम ससनी मुझे छुआ नहीं, बशरुन किसी आदमी ने,
حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، قال فرشتے نے کہا، ایک فرشتے نے کہا کذالک اسی طرح اللہ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہے اسے وہ پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکن، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بناتا ہے، خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اذا جب قضا تو فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی معاملے کا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما تو صرف یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اس کو کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، اللہ تعالیٰ الکتاب سکھائے گا یعنی جو حکم دیتے ہیں وہ، والحکمت اور حکمت یعنی جو حکم دیا ہے اس کے فائدے کیا ہے وہ بتاتا ہے، یا پھر اس کو کب کہاں استعمال کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ والتوراۃ اور تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، والانجیل اور انجیل جو ایک کتاب دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول ہے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ انی قد جئتکم، انی یقیناً میں، قد چکا، جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں، بآیاتن ایک آیت لے کر، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میں ایک نشانی لے کر، اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی وہ بنی اسرائیل کے پاس گئے تھے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ انی یقیناً میں، اخلق میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی میں سے، کہیۃ طیری، کہیۃ یعنی شکل، طیر پرندے جیسی ایک شکل میں بناتا ہوں، یعنی مٹی میں سے میں تمہارے لیے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں۔ فانفخ پھر میں پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ یعنی زندہ پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں سے پرندے کو بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بنتا تھا اللہ کے حکم سے بنتا تھا، نہ کہ میرے کوئی کمال کی بات ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ابریو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، الاکمح اندھے کو، جو پیدائش اندھا ہے اس کو، والابرص اور کوڑے کی بیماری والے کو، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں اندھے کو اور کوڑے کی بیماری کو، وَأُحْيِي اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دی تھی، نشانیاں دی تھی، یا پھر کوئی یہ سب معجزے دیے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور انبئکم میں خبر دیتا ہوں تم کو، بیما اس سے جو، تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں، اور جو تمہارے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے ہو اس کی بھی میں خبر دے دیتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ، ان یقیناً، فی ذالک اس میں، یعنی یہ جو معجزے بتائے اس میں، یقیناً لآیۃ یقیناً آیت ہے، نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس میں سب میں نشانی ہے کہ اس نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کے حکام پر چلو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والے، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ جو میرے پاس ہے، مِنَ التَّوْرَاةِ تورات میں، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ وہ حلال کرے، لَكُمْ تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي اس میں سے بعض، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو تم پر حرام کیا گیا ہے، جو تم پر حرام کیا گیا ہے اس میں سے،
وجئتکم اور میں تمہارے پاس آیا بآیۃ من ربکم تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے ہیں لیما جو ان کے پاس ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، تورات تھا، تو تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس میں جو باتیں صحیح ہے وہ اللہ کی اور سے، جو حرام کیا اس میں سے کچھ چیزیں تم پر حلال کرنے آئے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ چیزیں جو حرام کی تھی اس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ حلال کرواتے، یعنی خود سے وہ حلال حرام نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں۔ تو اب تم کیا کرو، فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری پیروی کرو، تو اب اللہ سے ڈرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اللہ یقیناً اللہ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، ھذا یہ صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، فلما پھر جب احس عیسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا، منہم ان سے، کفر کا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے کفر کا یعنی انکار کا یا پھر کفر کا گمان ہوا، احساس ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا ان کے کفر کا، تو قال من انصاری الی اللہ، قال تو انہوں نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری کون مددگار ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے لیے کون مددگار ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے کون مددگار ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، قال تو انہوں نے کہا، کس نے کہا، الحواریون حواریوں نے کہا۔ یہاں حواری کون ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو ساتھی کو صحابہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ میں تھے صاحب، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو حواریون کہا جاتا ہے۔ تو قال حواریون تو حواریون نے کہا، نحن ہم ہیں انصار اللہ اللہ کے مددگار، یعنی ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہم ہیں۔ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ رہے، بِأَنَّا یقیناً ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں، ہم سارے تسلیم ہم کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، تو آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا بما انزلت آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلت جو تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین تو تم ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین مع ساتھ الشاہد گواہی دینے والوں میں سے، تو تم ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور مکرو انہوں نے مکر کیا، انہوں نے ایک چال چلی، جو یہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو محسوس ہوا ان کا کفر کا، یعنی کہ کفر وہ کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی وہ چالیں چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ وہ مکرو انہوں نے ایک چال چلی، وہ مکر اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ خیر بہتر ماکرین چال چلنے والے یا پلان کرنے والے، اور اللہ خوب پلان کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ہمارا 5 رکوع سورہ آل عمران کا مکمل ہوا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔